ایک بہت پرانی بات ہے، ایک حسین وادی میں جہاں اونچے پہاڑ بادلوں کو چھوتے تھے اور جھرنے سنگیت کی طرح بہتے تھے، ایک جوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام امین تھا۔ امین نہ صرف اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا تھا بلکہ وہ ایک سچا مومن بھی تھا۔ صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت اور اللہ کی حمد و ثنا میں گزرتی تھی۔ اس کی بھیڑیں اس کے لیے صرف جانور نہیں تھیں، وہ انہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی ایمانداری اور پاکیزگی کی مثال آس پاس کے گاؤں میں دی جاتی تھی۔ ایک دن جب سورج اپنی آخری کرنیں وادی پر بکھیر رہا تھا اور آسمان لال نارنجی رنگوں سے بھر گیا تھا، امین اپنی بھیڑوں کے جھنڈ کو لے کر گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس کی نظر ایک نورانی بزرگ پر پڑی۔ بزرگ کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، ان کی آنکھوں میں گوہر، چہرے پر مسکان۔ امین انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بزرگ نے امین کو سلام کیا اور ایک عجیب سی آواز میں کہا، اے نوجوان چرواہے، میں تمہاری سادگی اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوں۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس وادی کے اس پار، جہاں تین پہاڑ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ لیکن اس خزانے تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں۔ وہاں ایک بہت پرانی باولی ہے جس پر جنوں کا پہرا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے۔ امین پہلے تو حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی خزانے اور دولت کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ ادب سے اس نے جواب دیا، اے بزرگ، میں ایک معمولی چرواہا ہوں، مجھے خزانے کی کیا ضرورت؟ میرا خزانہ تو میری یہ بھیڑیں اور اللہ کا شکر ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تمہاری سب سے بڑی دولت ہے میرے بچے، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یاد رکھنا، سچا خزانہ دل کی پاک دامنی اور نیک نیتی میں ہے، دنیا کی دولت میں نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر بزرگ جیسے ہوا میں غائب ہو گئے۔ امین نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کی تھکان کا اثر ہے اور اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ گھر لوٹ آیا۔ لیکن ان بزرگ کی آواز اور ان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ اگلی صبح امین اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا کہ اچانک آسمان میں کالے بادل چھا گئے۔ ایک تیز آندھی شروع ہو گئی اور بجلی کڑکنے لگی۔ امین نے اپنی زندگی میں ایسی آندھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی بھیڑیں ڈر کر الفادیر بھاگنے لگے۔ امین انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی اس نے دیکھا اس کی سب سے پیاری بھیڑ، جس کا نام گلاب تھا، ایک چٹان کے کنارے پر کھڑی ہے اور گرنے ہی والی ہے۔ گلاب کو بچانے کے لیے امین نے تیزی سے اس کی طرف چھلانگ لگائی۔ نے گلاب کو تو بچا لیا، لیکن اس چکر میں اس کا اپنا پیر پھسل گیا اور وہ ایک گہری کھائی میں گر گیا۔ گہری کھائی میں امین۔ جب امین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک اندھیری گفا میں پایا۔ اس کے پیر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ گفا کے اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی جھرنا ہو۔ امین نے ہمت کر کے اس آواز کی طرف رینگنا شروع کیا۔ کچھ دور چلنے پر اس نے دیکھا کہ وہ ایک پرانی باولی کے پاس پہنچ گیا ہے، بالکل ویسی ہی جیسی ان بزرگ نے بتائی تھی۔ باولی کے پاس ایک پرانی صندوق رکھی تھی۔ صندوق پر دھول کی موٹی پرت جمی تھی۔ امین کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے صندوق کا ڈھکن اٹھایا اور اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ صندوق ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی، اتنی دولت جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن امین کی خوشی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اسی پل گفا میں ایک بھیانک پرچھائی دکھائی دی۔ ایک کمینہ جن جو باولی اور خزانے کا رکھوالا تھا، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جن کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ وہ زور سے ہنستے ہوئے بولا، ہا ہا ہا، آ گیا میرا نیا شکار۔ اس خزانے کو چھونے کی ہمت کس نے کی؟ اب تمہاری روح میری غلام بنے گی۔ جن کی آواز سے گفا گونج اٹھی۔ امین پہلے تو بری طرح گھبرا گیا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور ہمت کر کے جن سے مخاطب ہوا، اے جن، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، میں یہاں غلطی سے آ گیا ہوں، مجھے صرف میری بھیڑیں چاہیے اور میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ جن اس کی بات سن کر اور زور سے ہنسا۔ کیا کہا؟ تمہیں یہ دولت نہیں چاہیے؟ یہ تو مذاق ہے۔ ہر انسان اس دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنی جان تک دے دیتا ہے، لیکن تمہیں یہ دولت بن مانگے نہیں ملے گی چرواہے۔ اگر تمہاری روح کی پاکیزگی اتنی سچی ہے تو تمہیں میری 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر کامیاب ہوئے تو آزاد ہو،
वरना तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में होगी और ये खजाना मेरा ही रहेगा। अमीन ने अल्लाह पर भरोसा रखा और कहा, मुझे कबूल है, लेकिन मेरी शर्त है, ये आजमाइशें मेरे ईमान और अक्ल की होंगी, ताकत की नहीं हो। जिन ने गर्दन हिलाई, जैसा तुम चाहो। सुनो मेरी पहली आजमाइश। जिन ने एक शीशे का प्याला अमीन के सामने रखा। इस प्याले में पानी भरो, लेकिन याद रहे, इस पानी की हर बूंद सिर्फ वही बोलेगी जो सच हो। अगर झूठ मिला तो प्याला टूट जाएगा और तुम्हारा खेल खत्म। अमीन ने घंटा भर सोचा, फिर इसने जमीन पर बैठकर अल्लाह से दुआ की। इसने एक चश्मे से पानी लिया और जब वो प्याले में भर रहा था तो इसने हर बूंद के साथ अपनी जिंदगी के सबसे सच्चे और ईमानदारी वाले लम्हों को याद किया। अपनी भेड़ों से मोहब्बत, अपनी नमाज, अल्लाह की इबादत, कभी किसी का हक ना मारना। हैरान कुन तौर पर वो टूटने के बजाय इससे एक मधुर आवाज आई, अमीन की ईमानदारी सच्ची है। जिन हैरान रह गया, लेकिन इसने अपनी हैरत छपाई। जिन ने अमीन के सामने एक सोने का सिक्का रखा। इस सिक्के को अपने हाथ में लो, लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारे दिल में एक लम्हे के लिए भी इस सिक्के को अपने पास रखने की हिर्स आई तो सिक्का गर्म होकर तुम्हारा हाथ जला देगा और तुम नापाक हो जाओगे। अमीन ने बगैर हिचकिचाए सिक्का उठाया। इसने सिक्के को अपने हाथ में लिया। इसकी तरफ देखा भी नहीं। इसने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का जिक्र किया। इसने सोचा, ये तो सिर्फ एक सिक्का है, मेरी रूह से ज्यादा कीमती नहीं। सिक्का ठंडा रहा। जिन गुस्से से बोला, ये इंसान तो हद से ज्यादा नेक है। जिन्हों ने आखिरी आजमाइश पेश की। तुम्हें एक मुश्किल सवाल का जवाब देना है। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई ने